الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے فرعون کا خواب۔ درود شریف کی فضیلت فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہونے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر، فارس ایران کے بادشاہوں کا کسرا، یمن کے بادشاہوں کا تبع، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان رحمت اللہ رحمان کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی امی جان کی سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کی ترکیب کرو، لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے، اسی لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علیہ السلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کی جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی، گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونوں نے آ کر گھر کا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، واپس چلے گئے اور امی جان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالی نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان علیہ الرحمن نے آپ علیہ السلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کی ایک ترکان کے پاس سن کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان علیہ رحمت الرحمن نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا رکھ کر پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بیچ کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کو محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہمیں اسے بیٹا بنا لے۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ابھی بھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کی کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان
بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئے اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کو ان کو بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کا نام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کا نام یوخاندہ اور ابو کا نام عمران ہے۔ بیان کردہ ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جت کی حفاظت فرمانا چاہیے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کی کوئی آنچ نہیں آتی، جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دریائے نیل کے موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو اپنے امی جان کی گود میں پہنچا دیا۔ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ ہے قربان خدائے رحمان۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔